أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا صلوات اللهم صل على محمد زمانہ ایسا ہے جس میں ہر انسان مصروف ہے، ہر انسان کوشش میں ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پا سکے، اس کی امید پوری ہو جائے۔ ان میں سے ایک میدان تعلیم ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں اور جلدی سے کروں، اور بچوں کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ تو چند ایک چیزیں ہیں۔ ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہے، پڑھتا تو بہت ہے، ہر وقت کتاب لے کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے، بھول جاتا ہے۔ پھر تو اس کا شکایت کا ازالہ کیا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ مومنین کو، اہل قرآن کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا حل ائمہ طاہرین کی روایات میں موجود ہے۔ ایک ہمارے ہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے ابتدائی طلباء کو، جس کا نام ہے آداب المتعلمین، یعنی طالب علموں کے تعلیم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، کب وہ عالم بن سکتا ہے، کیسے اس کو چیزیں یاد ہو سکتی ہیں، کیا طریقہ ہے پڑھنے کا۔ تو اس کتاب کا لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اسے عبقری کہتے ہیں، بے مثال عالم دین شیخ محقق نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھے اور ان کی قبر مبارک اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر میں موجود ہے۔ یہ علامہ ہلی کے استاد تھے اور علامہ ہلی علم کے استاد تھے۔ کمال یہ ہے، آج تو دنیا بھاگتی ہے کہ فلاں میرا شاگرد ہے، میرے بیٹے اس کے پاس کیسے پڑھے، نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے استاد بھی تھے، ایک دوسرے کے شاگرد بھی تھے۔ تو محقق طوسی ایسی شخصیت ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، ایک متعصب ترین عالم دین ہے دوسرے مسلک کا۔ انہوں نے محقق طوسی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی منطق و فلسفہ اور حیات اور ریاضت یعنی میتھ میں دیکھنا ہو علماء دین میں سے، تو سب سے بڑا محقق ان چیزوں میں نصیر الدین طوسی ہے، جو مسلک شیعہ ہے یہ لکھ رہا ہے، اور آگے کہتا ہے علیہ ما یستحق، اس پر وہ ہی ہو جس کا یہ مستحق ہے، یعنی رحمت کا ہے تو رحمت، نعوذ باللہ کسی اور چیز کا ہے تو وہ اس پہ ہو۔ یعنی یہ تعصب جو اس کے سینے میں تھا، اس نے اس تعصب کو ایسے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ معنی ہے کہ نصیر الدین طوسی سب سے بڑا محقق شیعہ عالم دین ہے، اور بھی سب نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کی بہت ساری کتابیں، ان کتابوں میں سے ایک یہ ہے جو آپ کے جامعۃ المنتظر میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔
اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں اگر آپ اپنے بچے کو سکھائیں یا خود سیکھیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، چیزیں بھول جاتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو بہت بھول جاتی ہیں چیزیں، لیکن پرانی باتیں بوڑھوں کو نہیں بھولتی ہیں جو نقش ہو چکی ہیں، تو بہرحال نئی باتیں بھول جاتی ہے، تو اس کا حل بتایا ہے۔ سب سے پہلے بتایا ہے کہ کون سی چیز ہے جو سبب بنتی ہے کہ آپ جو پڑھیں وہ آپ کو یاد رہے، کبھی نہ بھولیں۔ سب سے پہلے کہا کہ یاد رکھنے کے لیے الجدو، سب سے پہلے تو ہے کوشش ہے، علم حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں، اس کا تکرار کریں، اس کو دہراتے رہیں، پھر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اور معصوم نے فرمایا من جدہ وجدہ، جس نے بھی کوشش کی اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، کیونکہ خداوند متعال کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ ضرور اس کی قیمت اور پھل دیتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی ہے والمواظبہ، کہ ایسے نہ ہو کہ بچہ ایک دن سکول جائے، دوسرے دن گھر بیٹھا رہے، تیسرے دن فنکشن پہ چلا جائے، نہ، تسلسل کے ساتھ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائے، تب کامیاب ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے وَتَقْلِيلُ الْغِذَاء، جو متعلم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی غذا کم کرے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، پیٹ بھر کر کھائے گا تو اس کو نیند آئے گی، نیند آئے گی تو سو جائے گا، سو جائے گا تو تسلسل ختم ہو جائے گا پڑھائی کا۔ نیند غالب ہے، بیٹھا ہے، لیکچر ہو رہا ہے، جو کرتا رہے اس کے پلے کیا پڑے گا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز وَصَلَاةُ اللَّيْلِ بِالْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ، چوتھی چیز یہ ہے کہ طالب علم، اسٹوڈنٹ، کوئی مومن بھی ہے جو تعلیم کے راستے میں ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو نماز شب پڑھنی چاہیے، اور وہ بھی خضوع و خشوع کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ نماز شب آئے اور جلدی جلدی طوطے کی طرح جیسے یہ کوئی پرندہ دانہ چھپتا ہے ایسے کرے اور نکلنا، یہ ذہن میں رکھے رات کا ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوں، اس کو سجدہ کرنے آیا ہوں، اس سے لینے آیا ہوں، بس وہ ہے اور میں ہوں۔ خضوع و خشوع ہونی چاہیے۔ وقراءۃ القرآن، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جو سب سے مجرب چیز ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ اب بندے کیا کرتے ہیں، بادام کھلائے جاتے ہیں، اخروٹ کھلائے جاتے ہیں، چلغوزے کھلائے جاتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی مہنگے ہو چکے ہیں تو خریدنا بھی مشکل ہے، تو خالق نے فرمایا تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ پیسے نہیں ہیں، آؤ ان کا نعم البدل بتا رہے ہیں ہم، تم میری کتاب قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، خداوند متعال تمہیں تعلیم کے میدان میں کامیاب فرمائے گا۔ یہ سب سے ایک اور من اسباب الحفظ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہیں حفظ کا، ذہانت کا، ذہن کی تیزی کا اور جلدی یاد کر لینے کا۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ قرآن سب سے بہتر ہے چیزوں میں سے حفظ کے اعتبار سے، یہ چیزیں یاد رہتی ہیں، بالخصوص آیت الکرسی۔ اس کو بچہ پڑھے، بار بار پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، تو جو چیز یاد کرے گا اس کو کبھی نہیں بھولے گی، اور پھر پڑھائی کے لیے بھی اس کا جی چاہے گا۔ اور یہ قراءۃ القرآن بہرحال کسی پہ اعتراض تو نہیں ہے، ویسے بھی قرآن کی زیارت ثواب ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا میری امت کے اعمال میں سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ قرآن کی دیکھ کر تلاوت کی جائے۔ تو قرآن سب سے عظیم چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں
بیان کی جائیں گی. اگر بچے یہ اپنا لیں تو انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. دعا ہے خالق کائنات تمام مؤمنین کے بچوں کو علم جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، اور عالم دین جو بننے آئے ہیں خالق ان کو عالم دین بنائے اور حقیقی عالم دین بنائے. دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.